ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ آج کی یہ مجلس 8ویں مجلس ہے، 7 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے، اور آج کے جو سوالات ہیں بالکل نئے سوالات ہیں، الگ ہی آج کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ایک نوجوان کی طرف سے کہ مفتی صاحب، شادی میں کون سے کام ایسے ہیں جو ضروری ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں، اس پر مطلع فرمائیں۔ تو اس میں جو ہے بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ گواہوں کا ہونا، اور اسی طریقے سے ایجاب و قبول کا ہونا، اور مہر کا ادا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمے کا کرنا۔ یہی چیزیں جو ہیں نکاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں رسم و رواج میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہیں، جیسا کہ بے پردگی کا مظاہرہ ہونا، یعنی نکاح کی مجلس میں یا دعوت کی مجلس میں عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، یہ اسی طریقے سے ویڈیوز اور فوٹوز، اور اسی طریقے سے ناچ گانا، میوزک، ڈھول، ناچنا، یہ تمام چیزیں بالکل شریعت کے اندر نکاح میں حرام ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے اپنے ورثہ میں بیوی، بیٹی، ماں، بہن کو چھوڑا ہے۔ یہ وارثین ہیں، ماں، بیوی، بیٹی اور بہن۔ تو اس میں سے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ کس کو ملے گا؟ تو اس میں جو ہے 4 وارثین ہیں لینے والے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، چاروں بھی عورتیں ہیں۔ تو یہاں جو ہے ماں کو کل جو مال ہے اس میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، اور اسی طریقے سے بیٹی ہے، بیٹی کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اب رہ گئی بہن، اس کو جو ہے علم الفرائض میں عصبہ مع الغیر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا حصہ جو ہے بہن کا متعین نہیں ہے۔ کچھ وارثین ہیں جن کے حصے قرآن میں بعض اوقات میں متعین نہیں ہیں، کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں، کچھ ایسے دوسرے وارثین کی وجہ سے ان کا حصہ متعین نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اب ہمارے سامنے بہن ہے، بہن کا حصہ بیٹی کے ہوتے ہوئے متعین نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں بہن کو عصبہ مع الغیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ عصبہ مع الغیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنے وارثین ہیں وہ لوگ اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ پورا مال بہن کو دیا جائے گا۔ یہ چیز صرف اس مسئلے میں ہے، ایسا نہیں کہ بھئی تمام لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بہن جو ہے عصبہ مع الغیر ہو رہی ہے اور پورے جو ہے لینے کے بعد جو بچا ہوتا ہے اس کو دیا جائے گا، ایسا نہیں۔
یہ مسئلہ ہمارے سامنے سوال جو آیا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ کلی اعتبار سے جواب نہیں ہے۔ سوال جیسا رہے گا اس کا جواب بھی ویسے رہے گا۔ یہاں جو ہے لینے والے 4 وارث ہیں، ایک ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا کل مال میں سے، اور بیوی کو سمن دیا جائے گا یعنی 8واں حصہ، اور اسی طریقے سے بیٹی کو آدھا حصہ اور بہن کو ان تمام یعنی کہ ان 3 ورثہ کے لینے کے بعد جو بچا ہوا مال رہتا ہے وہ بہن کو دیا جائے گا۔ یہ جو ہے جواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال ہے، ایک ساتھی کا ہے کہ عقیقہ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو عقیقے میں 2 چیزیں مستحب ہیں، ایک جانور ذبح کرنا اور ایک بچے کے یا بچی کے سر کے بال مڑانا۔ یہ 2 چیزیں مستحب ہیں۔ اب جانور کیسے؟ جو کہ ہم قربانی کے لیے جو جانور خریدتے ہیں وہی جانور، اس کی عمر جو ہے قربانی کے جانور کی جو عمر رہتی ہے اس کے برابر ہونا چاہیے، اور چھوٹا جانور ہے یعنی کہ پوٹلا مینڈا اگر ہم دے رہے ہیں اس کی عمر 1 سال نہیں ہے، 6 مہینے کا بھی ہے، لیکن 1 سال کا نظر آ رہا ہے، تب بھی جو ہے چل سکتا ہے، تب بھی جو ہے اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ تو عقیقے کے جانور کے گوشت کا بھی 3 حصے کیا جائے گا، ایک اپنے گھر کا اور ایک رشتہ داروں کا اور ایک غربا کا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کام ہے وہ ہے بچہ یا بچی کے سر سے بال منانا۔ اب یہاں جو ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اگر بچی ہو تو 1 جانور، اور بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کے نام پر 2 جانور ذبح کریں گے۔ اب دوسرا کام جو ہے سر کے بال منانا ہے۔ سر کے بال منا کر اس کو کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا، کتنے گرام ہیں، کتنے تولے ہیں، اس کے حساب سے اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو سونے کا حساب لگا کر جتنا جو ہے سونا ہوتا ہے یا جتنی جو ہے اس سونے کی قیمت ہوتی ہے تو اتنا ہم صدقہ کریں گے۔ اگر اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو چاندی کا حساب کریں، جتنے گرام بال ہوں گے اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت جو ہے صدقہ کریں۔ یہ جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے انہی کا جو ہے ایک سوال ہے کہ کیا عقیقہ ضروری ہے؟ عقیقہ نہ کریں تو کوئی جو ہے گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو عقیقہ جو ہے مستحب عمل ہے، اگر آدمی کے پاس طاقت ہے کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے۔ اگر آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، جانور قربان نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھئی بڑے جانور میں قربانی کے دنوں میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے جو ہے اپنے بچے کا 1 حصہ لگا لے۔ تو یہ جو ہے آسان طریقہ ہے۔ اتنی بھی طاقت اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو عقیقے والے عمل کو ترک بھی کر سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ضروری کرنا ہی کرنا ہے، ایسا جو ہے شریعت میں حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن یہاں جو ہے ایک بات میں اپنی طرف سے عرض کروں، آدمی کے پاس طاقت نہیں رہتی، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں کہ بھئی طاقت نہیں ہے، کیوں کریں گے، چھوڑ دیں۔ لیکن دوسرے کام جیسا کہ ہماری بچی اگر غوشہ ہو گئی یعنی بالغ ہو گئی، اس کے رسم و رواج بہت ہی جو ہے زور سے کریں گے۔ بچہ اگر بالغ ہو گیا یا پھر جو ہے ختنہ ہو گئی بچے کی، تو اس کی بھی جو ہے بہت ہی زور سے جو ہے دعوت کریں گے، فنکشن وغیرہ کریں گے، طاقت نہیں رہتی، پھر بھی آدمی قرض لا کر کرے گا۔ تو جب وہاں جو ہے قرض لا کر آدمی کر رہا ہے تو یہاں بھی اس آدمی کو قرض لے کر مستحب ہے، یہ ضروری نہیں۔ اپنے طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کیا کریں، قرض لے کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے۔ عقیقے والے عمل میں بڑی برکت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے جس بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس بچے کو بڑی بیماریوں سے، بڑی مصیبتوں سے بچائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے بچے بہت بیمار ہوتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ تو بیماری سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں،
جیسا کہ آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے رہیں بچوں کے اوپر۔ اور ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ مغرب سے لے کر بچوں کو جو ہے مغرب کی اذان جب شروع ہو جائے تو بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ عام طور سے ہمارے بچے جو ہے مغرب کے بعد ہی باہر کھیلتے رہتے ہیں، اس سے جو ہے منع کریں بچوں کو۔ اور اگر کوئی ضروری کام ہے، جانا ہی جانا ہے باہر، تو اس وقت جو ہے اذان سے لے کر یعنی مغرب کی اذان سے لے کر ایک آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا وقت رکھ لیں۔ اس آدھے گھنٹے 40 منٹ میں باہر نہ آئیں، اس کے بعد جو ہے باہر آ کر جتنا جلدی ہو سکے کام ہونے کے بعد گھر میں واپس لوٹنے کی کوشش کریں۔ تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ لائیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی کا سوال ہے، یہ جو ہے طواف کے تعلق سے ہے، حج میں یا عمرے میں خانہ کعبے کا طواف جو ہوتا ہے، وہ طواف کرتے ہوئے استلام جو کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھ سے جو اشارہ کرتے ہیں، وہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کیا ایک ہاتھ سے ہم استلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ادب تو یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ 2 ہاتھوں سے استلام کریں۔ اگر 2 ہاتھوں سے نہیں کر سکتے تو ایک ہاتھ سے بھی ہم استلام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے ساتھی کا کہ عورت احرام کی حالت میں وضو کرنا چاہے تو کیا اپنے سر کا کپڑا جو ہے نکال کر سر پر مسح کرے گی، یا پھر جو ہے سر کے اوپر جو کپڑا رہتا ہے مخنا وغیرہ اسی کے اوپر جو ہے مسح کرے گی؟ تو اس کے بارے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی نہیں، عورت اگر حالت احرام میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، کپڑا نکال کر سر پر مسح کرے۔ اور عورت کا جو سر کا کپڑا ہے وہ احرام میں داخل نہیں ہے۔ عورت کو وہاں جو ہے اپنے بال جو ہے چھپانے کو کیوں کہا گیا ہے؟ احرام کا حکم نہیں ہے، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے بال ادھر ادھر بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو اس وجہ سے نقص پیدا ہو جائے گا حج میں یا عمرے میں، تو اس لیے جو ہے بالوں کو سمیٹ کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر سوچا جائے تو وہ کپڑا جو ہے احرام میں داخل نہیں ہے، تو اس وجہ سے عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑا نکال کر سر پر مسح کرے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی آدمی قرآن کو یا حدیث کو بیکار سمجھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ جو ہے بہت ہی گمراہی کا ذریعہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن کو بیکار سمجھے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے اور کامیابی کا ایک ذریعہ قرآن ہے، قرآن کو اگر آدمی بیکار سمجھے تو پھر احکامات جو اللہ کے ہیں وہ باتیں وہ احکامات ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب احکامات ہم تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر ہم جو ہے ان باتوں پر کیسے عمل کریں گے؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث بیکار ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو جو ہے اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے کہ آخری مسئلہ ہے کہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے دادا جب زندہ تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے درمیان جائیداد تقسیم کر دی، لڑکیوں کو بھی دیا اور لڑکوں کو بھی دیا، اور لڑکیوں کو جائیداد بھی دی اور اس کے اوپر شادی وغیرہ کرا کر بھی دی، شادی میں مال بھی دیا، سونا سب دیا۔ اب دادا کا ہمارے انتقال ہو چکا ہے تو وہ لڑکیاں یعنی کہ جو کہ میری پھوپھی لگتی ہیں تو وہ پھوپھیاں ہمارے والد سے وراثت میں یعنی کہ میرے دادا کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ مانگ رہی ہیں، تو کیا ان کو اس چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ تو یہاں جو ہے ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ وراثت
اسی مال کو کہا جاتا ہے جب آدمی مر جائے، مر جانے کے بعد آدمی کے ترکے میں جتنا مال رہے گا اس کو جو ہے وراثت کہا جاتا ہے۔ زندگی میں یعنی کہ ایک آدمی زندہ ہے، زندگی میں بچوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا ہے تو وہ وراثت کا مال نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو ہبہ کہا جاتا ہے فقہ کے الفاظ میں، یعنی کہ ہدیہ، تحفہ، گفٹ کے نیچے وہ چیز آتی ہے، وراثت میں وہ چیز نہیں آتی۔ جتنا بھی ان کے ابا نے یعنی کہ آپ کے دادا جان نے جو اپنے جو ہے بچیوں کو یعنی کہ آپ کی پھوپھیوں کو جو مال دیا ہے وہ تحفے کے نیچے ہے، لیکن ان کے انتقال ہونے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس میں ان یعنی آپ کی پھوپھیوں کا بھی حصہ ہے، آپ کے والد اور آپ کے چچاؤں کا بھی اس میں حصہ ہے، اور جو وارثین ہیں ان کا حصہ ہے۔ اور والد یعنی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد جو گھر کے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے، پورے جائیداد کا حساب لگا کر برابر جو ہے تقسیم کریں۔ اب اس تقسیم میں للذکر مثل حظ الانثیین یہ قاعدہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وراثت کا جو مال ہے وہ مال لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، یعنی کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو اس کے جو ہے کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے، 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کو، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، یہ جو ہے طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے جائیداد تقسیم ہوگی، جو بچا ہوا مال ہے اس کو تقسیم آپس میں کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ حقوق العباد میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت حقوق اللہ معاف کریں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے پر اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے مسئلہ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے واٹس ایپ ہمارا نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔